بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. ویری گڈ آفٹرنون فرام لنڈن. جناب، آج میں بات کرنا چاہتا ہوں 13 جولائی 1931 میں 1931 میں کیا ہوا تھا جموں کشمیر میں، جس کا ایک دور رس اثر پڑا تھا پوری سیاست پر، پوری ہسٹری پر جو ہے نا اس کا اثر پڑا تھا. بہت سی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں نے بنا لی ہیں، ہسٹری میں ایڈ کر لی ہیں. میں اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بات کروں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز ڈو سبسکرائب اٹ. اس طریقے سے آپ کو ڈائریکٹلی میری جیسے بھی کوئی نئی ویڈیو آئے گی، ویلاگ مجھے بناؤں گا، آپ کے پاس اسٹیٹ پہ چلا جائے گا. تو مسلمانوں کے ایک بہت بڑے فلاسفر اور ہسٹورین ابن خلدون، وہ اپنی کتاب دی مقدمہ میں لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سم پیپل جو ہے نا، کچھ لوگ جو ہے نا، ان کی ہسٹری ہے، اس کا نالج صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں کن لوگوں سے جو کہ ٹریولرز اس وقت جو سفر کیا کرتے تھے یا بزنس مین جایا کرتے تھے، جب وہ واپس آتے تھے تو وہ آپ کہانیاں بیان کرتے تھے، لوگ اس کو ہسٹری مان لیتے ہیں. اور یہ تو تھا کوئی ظاہر ہے کہ جب یہ سفر کرتے تھے، مختلف شہروں میں جاتے تھے، مختلف واقعات کو یا سنتے تھے یا وٹنس کرتے تھے، یا ان کے ساتھ جو کوئی حادثات ہوتے تھے ان کو اس کو وہ اپنے واپس گاؤں میں آ کر یا اپنے شہر میں آ کر بیان کرتے تھے. اور جو بزنس مین ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ مختلف جگہوں پر جاتے تھے، ان کے ساتھ بھی مختلف واقعات ہوتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو جب وہ بیان کرتے تھے تو لوگ اس کو ہسٹری کا سپنا لیتے تھے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ جو ہے نا جو کچھ انہوں نے بیان کیا تھا وہ صحیح ہو. وہ دوسرے لفظوں میں جو کچھ انہوں نے دیکھا، جو کچھ انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا، پھر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ان کی ڈسٹورشن بھی ہوتی ہے، کچھ ایڈ بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ there was no critical thinking or evaluation or references to support those stories. انہوں نے یہاں پر تو لفظ ٹیلز لکھا ہوا تھا، میں نے اسٹوری کہہ دیا. تو پھر یعنی اسی طریقے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو 13 جولائی کے واقعات ہیں وہ کیسے ہوئے تھے، اور ہمیں اس کو امپارشلی اس کو دیکھنا پڑے گا، وداؤٹ نہ تو مذہب کی اینک لگانی پڑے گی، نہ کسی کوئی اور اینک لگانی پڑے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ عبد القدیر جو ہیں، جنہوں نے تقریر کی تھی جس کی وجہ سے اس کو گرفتار کیا گیا اور جس کی وجہ سے اس پر مقدمہ چلایا گیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ پٹھان تھا، پشاور سے آیا تھا. یہ غلط بیانی ہے. یس، اس کی جو تقریر تھی وہ بڑی سخت تھی، اس کو ریبیلیس کہا گیا ہے، اس کو یہ کہا گیا کہ یہ مہاراجا کے خلاف ٹریزن ہے. تو اس میں بعد میں بات کرتا ہوں. پہلی بات آنا یہ ضروری ہے کہ یہ عبد القدیر کون تھے. یہ پٹھان نہیں تھے، ان کا تعلق یو پی سے تھا، یو پی کے شہر امروہہ، وہاں کے رہنے والے تھے. یو پی تو سب کو پتا ہے کہ کہاں پر ہے، انڈیا میں ہے. تو وہ یہ بیسیکلی ایک برٹش میجر بٹ تھے جن کا تعلق یوک شہر رجمنڈ سے تھا، جو کہ پشاور میں بیس کرتی تھی. اس طرح سے لوگوں کو غلط فہمی ہوگی وہ پشاور سے آیا تھا. تو جب میجر بٹ صاحب جو ہیں وہ آلریڈی کرنے کے لیے کشمیر میں آئے تو عبد القدیر جو ہیں ان کے ملازم تھے، وہ بھی ان کے ساتھ کشمیر میں آئے. تو انہوں نے وہاں پر ہاؤس بوٹ جو ہے نا وہ ہائے کی نسیم باغ میں، تو وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے. تو پہلی بات تو یہ کلیئر ہوگی کہ وہ پٹھان نہیں تھے. اور دوسری بات یہ ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں وہ پٹھان تھے، تو پٹھان بیچارے تو ابھی بھی صحیح طریقے سے اردو نہیں بول سکتے. تو جب عبد القدیر صاحب نے تقریر کی تو انہوں نے، اور ایسی بڑی زبردست تقریر تھی اور بڑی خاص قسم کی اچھی قسم کی اردو سے انہوں نے تقریر کی تھی، ایلوکوینٹلی انہوں نے بات کی تھی. اور اس سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ اکارڈنگ ٹو پنڈت پریم ناتھ بزاز، تو وہ کہتے ہیں کہ اس اسپیچ سے پہلے تقریباً 2 ہفتے پہلے انہوں نے شیخ عبداللہ سے جامع مسجد میں ملاقات کی تھی. اس وقت یہ جو ڈفرینٹ واقعات کی وجہ سے ڈسٹربنسز ہو رہی تھی. تو عبد القدیر صاحب جو ہے نا، جب تقریر کے الزام میں وہ پکڑے گئے 25 جون کو 1939 کو، انڈر سیکشن 124-A بریکٹ ٹریزن اینڈ 153 پینل کوڈ. تو انہوں نے جو تقریر کی تھی اس کا یعنی لب الباب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مسلم برادرز، the time has now come when we should meet force by greater force to put an end to the tyrannies and brutalities to which you are subjected, nor will they solve the issues of disrespect to Holy Quran,
to your satisfaction. You must rely upon your own strength and wage relentless war against oppression. Pointing his finger towards the palace, he thundered, raise it to the ground. तो बेसिकली ये समरी है उसकी, ये जो उन्होंने पेश की थी एजेंसीज ने. तो यहाँ पर इस बात को मजीद आगे ले जाने से पहले ये देखना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर एट दैट टाइम वहाँ पर बहुत से एजुटेशन चल रहे थे, लेकिन क्वेश्चन यह है कि क्यों हो रहे थे. मुसलमानों को क्यों जरूरत पड़ गई कि वो महाराजा के गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करें. तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि 101 साल जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री है, यानी 1846 से लेकर 1947 तक जो 101 साल बनता है, किसी जगह भी कम्युनल जो प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी जगह भी किसी ने कुरान की इंसल्ट नहीं की, किसी जगह भी कोई ऐसे वाक़यात नहीं हुए. लेकिन फिर क्वेश्चन ये आता है कि उस वक्त 1930-31 में एकदम 5 इंसिडेंट्स क्यों हो गए, जिससे मुसलमानों को जिस बात जो है ना उनको तकलीफ पहुंची, और मुसलमान जो है ना बड़े एजिटेटेड होके उन्होंने कहा कि हमारे मज़हब को ख़तरा है और हमारे कुरान को तौहीन की जा रही है, और की गई. मुख्तलिफ जगहों पर कुरान के जो उराक और 5 सूरत जो पर पाया गया टॉयलेट्स में वगैरह वगैरह, और नमाज पढ़ने यानी ईद उल दुआ पढ़ने से रोका गया, खुतबा पढ़ने से रोका गया. तो ये 5 वाक़यात होते हैं, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा. लेकिन इस वक्त हमें ये देखना पड़ेगा कि ये वाक़यात क्यों पेश आए. उस वक्त की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखना ज़रूरी है. उस वक्त सोवियत रशिया जो है ना वो एडवांस कर रहा था टुवर्ड्स जो कहते हैं गर्म पानी की तरफ, इंडिया की तरफ आ रहा था. ये सारे का सारा जो हिस्सा था ब्रिटिश और रशियन एम्पायर जो हैं उनके टकराव का खतरा था, जिसको ग्रेट गेम का नाम दिया गया था. बहुत मशहूर ब्रिटिश राइटर्स हिस्टोरियन थे विलियम हॉकिंस, उन्होंने ये कहा था ग्रेट गेम. तो वैसे तो कहने के लिए तो अब ये कहा जा सकता है कि ग्रेट गेम का नया जो राउंड है वो शुरू हो चुका है. दिस टाइम देयर आर डिफरेंट प्लेयर्स. Instead of British and Russia, this time it is China, Russia on one side, and Britain and America on the other side, and other countries and their allies. तो एनीवे उस वक्त ये ब्रिटिश ये चाह रहे थे कि महाराजा हरी सिंह को उन्होंने मुतालबा किया कि वो आप गिलगित जो है ना हमें लीज कर दें ताकि वी कैन मॉनिटर इवेंट्स अनफोल्डिंग इन दैट रीजन. उस वक्त आपको शायद अगर याद हो तो द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है जो लंदन में बुलाई गई थी, ये 12 नवंबर 1930 को शुरू होती है. और उस वक्त देखने वाली बात ये होती है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि ब्रिटिश सोच रहे थे कि मुतालबा था पॉलिटिशियंस का और दूसरे लोगों का इंडिया में कि वहाँ का पर लोगों को हकूक दिए जाएं, डेमोक्रेसी लाई जाए और आज़ादी दी जाए. तो ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये मीटिंग हुई थी और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट थी. इसमें रिप्रेजेंटेशन जो है ना इसलिए से इस तरीके से कि ब्रिटानिया के उस वक्त 8 जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज के 16 नुमाइंदों ने इसमें शिरकत की थी, और 58 पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया वो आए थे. और आउट ऑफ 562 प्रिंसली स्टेट्स 16 डेलीगेट्स जो है ना वो आए थे, और महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर उसमें शामिल था. यानी कि इस तरह से देखा जा सकता है कि महाराजा जम्मू कश्मीर की प्रिंसली जो इंडिया था उसमें उनकी क्या अहमियत थी. ही वाज वैल्यूएबल पर्सन. ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस महाराजा हरी सिंह उनसे पूछा गया कि भाई अगर आप ये हमें दे दें, लीगल एजेंसी हमें लीज पर दे दें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा. तो महाराजा ने इनकार कर दिया कि मैं आपको ये नहीं दे सकता, जिसकी वजह से ब्रिटिश को बहुत गुस्सा आया. उसकी वजह से जो है ना ये मामलात, ये जो वाक़यात में जिसका इशारतन जिक्र किया है या ज़िमनन जिक्र किया है, वो मजहबी जज्बात को उभारने के लिए. और ये भी यानी हक़ाइक़ पर मबनी है कि उन दिनों शेख अब्दुल्ला जिन दिनों ये हंगामे हो रहे थे, शेख अब्दुल्ला और उस वक्त जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस थी इन इंडिया एंड जम्मू कश्मीर या ईस्ट पर, उनके साथ शेख अब्दुल्ला की मुलाकातें होती रही हैं. अच्छा, तो ब्रिटिश पर तो नाराज थे ये, लेकिन एक बात यहाँ पर और ज़रूरी बात है याद रखने वाली है कि उस वक्त जो यानी जम्मू कश्मीर के जो वज़ीर आज़म थे वो थे
برٹش سول سرونٹ جارج ایڈورڈ کیمبل ویکفیلڈ، عام طور پر مسٹر ویکفیلڈ کہا جاتا ہے ان کو. تو یہ اس وقت جموں کشمیر کے وزیر اعظم تھے. تو یہ واقعات کب ہوتے ہیں؟ جب برٹش کی گورنمنٹ یعنی ان لنڈن وہ بھی ناراض تھی، اور جموں کشمیر کی گورنمنٹ جو ہے اس کا وزیر اعظم جو تھا وہ مسٹر ویکفیلڈ تھا جو کہ گورا تھا. اس کی وزارت عظمیٰ جو ہے 1929 سے شروع کر 1931 تک رہتی ہے. آپ یہ سوچ لیں کہ یہ جو 5 انسیڈنٹ جس کا میں نے ذکر کیا ہے یہ اس وقت ہوئے جب ویک فیلڈ صاحب جو وزیر اعظم تھے جموں کشمیر کے، اور برٹش جو ہے نا لیسٹ جو ہے نا آسر کھانا چاہتے تھے گلگت کی، تو انہوں نے اس کو مہاراجا نے انکار کر دیا تھا. مہاراجا کے ٹروپس نے یا پولیس نے قدیر صاحب کو اریسٹ کیا 25 جون کو. اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ ان کو ٹریزن کے لیے چارج کر لیا گیا. اور جب ان کو when he was presented to the session جورج اس میں جو پنڈت کشن لال کچرو، تو اس وقت وہاں پر ہزاروں لوگ جو ہے نا باہر کھڑے جمع ہو گئے تھے، جو کہ مظاہرہ کرتے ہوئے اور نعرہ بازی کر رہے تھے ان فیور آف قدیر عبد القدیر، اور ساتھ ہی حکومت کی مخالفت میں نعرہ بازی ہو رہی تھی. تو اس چیز کو خطرے کو بانٹتے ہوئے جب دیکھا ایک دو پیشیاں ہوئی تو زیادہ سے زیادہ لوگ آتے جاتے گئے. تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو نیکسٹ سیشن ہوگا یا نیکسٹ ہیرنگ ہوگی وہ جیل میں ہوگی، سری نگر جیل میں 13 جولائی کو. تو جب یہ اعلان ہوا تو پہلے تو لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگی. تو اس کے بعد ہزاروں لوگ وہاں پر جمع ہو گئے جو کہ عبد القدیر کے حق میں نعرہ بازی کر رہے تھے، اور چاہ رہے تھے کہ وہ بھی ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دی جائے، کہ جیل کمپاؤنڈ میں آنے کی اجازت دی جائے. اور ظاہر ہے کہ یہ اجازت نہیں دی جا سکتی تھی. یہ تو اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے عمران خان پچھلے سال کرتا آیا. بھائی جب حاضری کے لیے جاتا تھا کسی کورٹ میں تو ہزاروں لوگ لے کر جاتا تھا. تو پرمیشن واز ڈینائڈ. اور اس وقت جو مولوی محمد عبداللہ صاحب جو کہ پرنسپل ڈیفینس کونسل تھے آف عبد القدیر، اس نے باہر آ کر کہا لوگوں کو کہ آپ پیسفل رہیں اور ریسپیکٹ لا. اور لیکن لیٹر آن جب آفٹرنون میں اراؤنڈ 1 o'clock گورنر جو صاحب ہیں وہ آئے، تو انہوں نے آتے ہی پولیس والوں کو غصے سے جھاڑا کہ آپ لوگوں نے ان جو پروٹیسٹرز ہیں ان کے ساتھ بہت نرمی کا سلوک کیا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو لوگ ٹربل میکرز ہیں، جو حکومت کے خلاف نعرہ بازی کر رہے ہیں اور ہمارے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں، ان کو سزا دی جائے، ان کو گرفتار کیا جائے. تو ایز اے رزلٹ آف دیٹ اس انٹرونشن کے بعد 5 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور جس کی وجہ سے جو کراؤڈ میں مزید غصہ آ گیا، اور لوگوں نے اگین بہت زیادہ نعرہ بازی شروع کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ان 5 لوگوں کو فوراً رہا کیا جائے. ظاہر ہے کہ رہا نہیں کیا گیا. پھر انہوں نے کوشش کی کہ ان کو چھڑانے کے لیے وہ جیل کے کمپاؤنڈ میں جانے کی کوشش کی. ایٹ دیٹ ٹائم جب وہ پوش کر رہے تھے کہ ہم گراؤنڈ میں جائیں، جیل کمپاؤنڈ میں جانے کی کوشش کریں گے، تو گورنر آرڈر پولیس ٹو شوٹ. اور جب یہ شوٹنگ ہوئی بڑی بےرحمی سے شوٹنگ کی گئی، بے شمار انہوں نے راؤنڈز فائر کیے، ہنڈریڈز، but anyway 22 unarmed people were killed. تو یہ بات ہوگی، یہ بلڈی جو انسیڈنٹ ہے اس کی ایٹ اے far reaching consequences resulting in more demonstrations and deaths. However اس کی وجہ سے جو ہے کہ democratic rights and political activities کی ایک نیو ایرا started. اچھا لیکن ایک ساتھ یہ بھی ہے کہ انڈر دا پریشر آف دا برٹش اینڈ واٹ واز ہیپننگ ان سائڈ جموں کشمیر، مہاراجا آف جموں کشمیر ہیڈ ٹو گیو ان، اینڈ اس نے گلگت ایجنسی کو 60 سال کے لیے دے دیا تھا ٹو دا برٹش. اب میرے خیال میں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ اسپنٹینیس نہیں تھا، یہ جان بوجھ کر وہ سچویشن پیدا کی گئی تھی جس میں مسلمانوں کے جذبات کو ابھارا جائے تاکہ وہ مہاراجا کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، تاکہ مہاراجا کے ساتھ اس پوزیشن میں لایا جائے کہ وہ برٹش کو لیز دے دے آف گلگت ایجنسی، اور انہوں نے لیز لے لی. اب یہاں کو اس بات کو یہ بھی دیکھنا چاہیے لیگل کمپیریزن بفور آئی فنش. مثلا اس وقت پاکستان میں جن لوگوں نے 9 مئی 1923 کو مختلف جگہوں پر ڈیمونسٹریشن کیے یا فوجی تنصیبات پر حملے کیے، ان کے خلاف جو ہے مقدمے چلائے جا رہے ہیں جیل کے اندر. میں اب ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر جب یہ مقدمے تو ہو رہے ہیں، بلکہ ایک آدمی کو سزا بھی ہو گئی ہے سویلین کو، تو جب یہ ان کے خلاف ہو رہا ہے تو کیا
government of Pakistan, yeah, army of Pakistan or police or administration of Pakistan, will they allow people to break into the prison or enter into the place where hearing is taking place? Answer is no. अगर लोग ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करेंगे तो इस वक्त भी 2023 में जबकि ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा तशरीह हो चुकी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ गई है, कंपेयर अगर करें आप 1931 से, तो अब भी जो ना उसी तरीके से बेदर्दी से लोगों को मार दिया जाएगा। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अगर इसी तरह की सूरत हाल जो है ना मुकदमा यहाँ पर चल रहा हो किसी का, तो मसलन मिसाल के तौर पर अमानुल्लाह खान एट वन टाइम वी वर इन स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स ऑफ अमानुल्लाह खान, जब उनके खिलाफ इंग्लैंड में सेंट ऑल्बन्स में मुकदमा चला तो हमारे हंड्रेड्स ऑफ सपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद थे, वेरी एजिटेटेड थे। अगर हम लोग उस वक्त हमला करते प्रिजन पर, लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्रिएट करते, तो क्या ब्रिटिश पुलिस हमारे गले में हार डालती? बल्कि जब कोई एक जगह वक्त आया, सब आया कि थोड़ी सी लोगों एजिटेटेड हो गए, तो जो सीनियर पुलिस वाले वो मेरे पास आए थे उस वक्त, वो कहने लगे कि पुलिस कंट्रोल देम अदरवाइज देयर बी अ प्रॉब्लम। तो फिर मुझे लोगों के पास जाना पड़ा था, उनसे मैंने कहा था प्लीज़ आप आराम से जो लीगल प्रोसेस है उसको जारी रहने दें। तो मैं किसी चीज़ को डिफेंड नहीं कर रहा, मैंने हकायक बयान किए हैं जिस एज इट हैपेंड एट दैट टाइम। फिर ये भी देख लें कि ये 1931 की बात है, 2023 की बात नहीं है। अभी जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है या मुख्तलिफ, ये भी याद रखें कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होते, बहुत सी जगहों पर बहुत से मुल्कों में हैं। I leave it at that and if you have any more questions please to ask. इसे बेसिकली ये जो सवाल है मुझसे बहुत एक पिछले साल किसी ने किया था, तो बस आज जवाब देता हूँ, कल देता हूँ, इसी तरह टाइम गुजर गया। तो मेरे ख्याल में मैंने बड़ी वजाहत के साथ बयान कर दिया कि ये मसला क्या था और क्यों पेश आया और इसके आउटसाइड जो मुराकात वो क्या थे। मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़, लुक आफ्टर योरसेल्फ।